بلال کا ارادہ تو لگتا ہے کہ اپنی فیملی کو ہارٹ اٹیک ہی دے دینے کا ہے۔ پہلے تو ان کو اس کے ڈی سی ہونے کی جب خبر ملنے والی ہے تبھی ان کو ایک زور کا جھٹکا لگنے والا ہے، لیکن ابھی تک یہ جھٹکا لگا ہی نہیں کہ وہ ایک اور جھٹکے کی بھی تیاری کرنے والا ہے، یعنی ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو ٹنڈو آدم ایمان کے پیرنٹس کے پاس اس کا رشتہ بھی لے کے پہنچ جاتا ہے اور ان کو صاف لفظوں میں ہی کہہ دیتا ہے کہ میرے پیرنٹس تو زندہ نہیں ورنہ آج ان کو ہی ساتھ لاتا، پر 5 وقت کا نمازی، ایماندار اور ڈپٹی کمشنر ہوں۔ کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کروانا چاہیں گے؟ سلیم صاحب تو حیران ہو جاتے ہیں یہی بات سن کے کہ بلال ڈپٹی کمشنر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیا یہ بات ایمان جانتی ہے؟ تو بلال بتا دیتا ہے کہ جی ہاں، وہ میرے ہی آفس میں کام کرتی ہے۔ سلیم کے باپ کو تو بلال ڈپٹی کمشنر نہ بھی ہوتا تب بھی اتنا اچھا لگتا تھا۔ سب سے پہلے تو اسی لیے کہ وہ ہمیشہ جب بھی آتا سلیم صاحب کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا، پھر ایمان کی جس طرح وہ حفاظت کرتا تھا تبھی سلیم صاحب نے اس کی آنکھوں میں پہچان لیا تھا کہ اس آدمی کی نظر میں ایمان کے لیے کوئی بری نیت نہیں ہے بلکہ بے لوث ہو کے ہی اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو ایمان کی مرضی جانے بغیر ہی بلال کو ہاں کر دینا چاہتے ہیں، لیکن ایمان کی ماں کہتی ہے کہ ایمان کے لیے آپ کی فیملی نے اتنی مشکلات پیدا کی، وہ بھلا آپ کی فیملی کے کسی بھی انسان سے شادی کیوں کرنا چاہے گی؟ تو بلال بتا دیتا ہے کہ میں ایمان سے شادی کرنے کے بعد اسے اپنے گھر لے جانے والا تو نہیں، کیونکہ وہاں ایک گھر میں میری بہن کی شادی ہو چکی ہے اور دوسرے گھر میں میری پچھلی بیوی رہتی ہے، اس لیے میرا اپنی فیملی میں واپس جانے کا بالکل کبھی ارادہ نہیں۔ اب سلیم صاحب تو بلال کو پوری تسلی دلواتے ہیں کہ ایمان کا اگر انکار بھی ہوا تو میں اسے منا ہی لوں گا، تو بلال بھی خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایمان جس طرح کی ضدی سی لڑکی ہے، ہو سکتا ہے وہ بلال سے شادی سے انکار ہی کر دے، لیکن اس کے پیرنٹس کو اگر بلال پسند ہے تو اسی میں اس کی آدھی اچیومنٹ تو ہو چکی ہے۔ ادھر ایمان کا بھی واقعی ارادہ تو یہی ہے کہ وہ بلال سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اول تو جس طرح بلال نے اتنے عرصے سے اسے اگنور کیا، اس سے کبھی اپنی پرانی کسی غلطی کی معافی بھی نہیں مانگی، انہی باتوں کی وجہ سے ہی ایمان اس سے ناراض تھی، اور پھر جب اس سے پوچھے بغیر ہی اس کے گھر والوں کے پاس رشتہ لے جانے کی خواہش ظاہر کی، یہ بات تو ایمان کو بالکل ہی پسند نہیں آئی۔ ایمان تو یہی سوچ کے بیٹھی ہے کہ میرے بابا جب بھی یہ بات کریں گے میں انہیں صاف منع کر دوں گی اور کہہ دوں گی کہ بلال صاحب کو بتا دیجئے کہ انہیں دنیا میں بہت ساری اچھی لڑکیاں مل جائیں گی پر مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ یہ الگ بات ہے کہ بلال سے ہمدردی کرتے کرتے کب اس سے محبت پیدا ہو چکی یہ تو ایمان خود بھی نہیں جانتی۔ البتہ آگے کچھ واقعات ایسے ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے ایمان کا یہ فیصلہ بدل جائے گا اور وہ بلال سے شادی کے لیے بھی راضی ہو جائے گی۔ ایک تو بلال کی پرانی بیوی جب ایمان کے پاس آئے گی اپنے بھائی احد کی ضمانت کا کہنے کے لیے اور ایمان کو کسی بھی قسم کی دولت یا رشوت کی آفر کرے گی کہ احد کی آزادی کے لیے وہ کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہے، احد کی طرف سے معافی بھی مانگے گی کہ میں جانتی ہوں احد نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا اسی لیے تمہیں اس پہ غصہ ہے۔ ایمان کو تو ہنسی آ جاتی ہے اس بات پہ کہ ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید میں نے احد سے کوئی پرانا بدلہ لینے کے لیے ہی اسے پولیس میں دیا ہے۔ لیلا بے دھڑک یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ پہلے تم ٹنڈو آدم کی ایک معمولی سی لڑکی تھی اور کوئی بھی انسان اپنے سے کمتر لائف پارٹنر کے ساتھ تو زندگی اچھے سے نہیں گزار سکتا، ہاں لیکن اب تم اچھی پوسٹ پہ بھی ہو تو اگر تم چاہو تو میں تمہاری احد کے ساتھ شادی کروانے کے لیے اس کو منا لوں گی۔ ایمان کو اب لیلا کی ایسی باتوں پہ غصہ آنے کی بجائے ہنسی آتی ہے کیونکہ اس کے دل میں تو احد کے لیے کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے۔ وہ الٹا لیلا سے سوال کر دیتی ہے کہ کیا بلال سے طلاق تم نے اسی لیے لی کیونکہ وہ تم سے کمتر تھا؟ لیلا کہہ دیتی ہے کہ ظاہری بات ہے، کیا وہ ایسا انسان تھا کہ جسے میں اپنی فیملی میں یا اپنے سرکل میں انٹروڈیوس کروا سکتی اپنے ہسبینڈ کے طور پہ؟ ایمان کو تو دل میں لیلا کی سوچ پہ ہنسی آتی ہے کہ اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے اچھے انسان ہیں اور کتنے ترقی یافتہ، شاید ان کی فیملی میں سب سے اعلیٰ پوسٹ پہ تو وہی ہیں۔ اور لیلا آگے سے کہہ دیتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں آج کل سڑکوں کی خاک چھان رہا ہوگا
ایمان کو یہ بات سن کے تو غصہ ہی آ جاتا ہے اور وہ لیلا کو کہہ دیتی ہے کہ آپ برائے مہربانی ہم میرے آفس سے اس ٹائم چلی جائیں، میں آپ سے مزید کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتی، اور گارڈز کو بلا لیتی ہے۔ لیلا کو بہت انسلٹنگ محسوس ہوتا ہے اور وہ خود ہی کھڑی ہو جاتی ہے وہاں سے جانے کے لیے، لیکن جاتے جاتے ایمان کو دھمکی بھی لگاتی جاتی ہے کہ اس پوسٹ کی وجہ سے تمہیں بہت اکڑ آ گئی ہے نا، اور خود کو کچھ سمجھ رہی ہو، پر شاید تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم نے کس فیملی سے جنگ چھیڑ لی ہے، اب اپنی حفاظت کی ذمہ وار تم خود ہی ہوگی۔ ایمان لیلا کی اس کھلم کھلا دھمکی سے بھی تھوڑا گھبرا جاتی ہے، اور پھر جب اسے یہ لگتا ہے کہ لیلا تو بلال کو کبھی اپنا ہسبینڈ سمجھتی ہی نہیں تھی بلکہ اسے ہمیشہ کوئی حقیر انسان سمجھتی تھی، تب اسے بلال سے اور بھی زیادہ محبت اور ہمدردی محسوس ہونے لگتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ واقعی ہی بلال کتنا اچھا انسان ہے کہ ایسی لڑکی کے لیے بھی ہمدردانہ فیلنگز رکھتا ہے۔ تبھی تو کمشنر صاحب کے سامنے اس نے یہ پول نہیں کھولا کہ لیلا نے زبردستی اس کی زمین ہتھیا لی، الٹا اس کی عزت رکھ لی اور کہہ دیا کہ ہاں میری ہی زمین ہے پر میری کزن اس کے اوپر اپنا بزنس کر رہی ہے۔ اور پھر تیمور جسے بہت زیادہ انسلٹنگ محسوس ہو رہا ہے، جس طرح ایمان نے اسے اپنی آفس سے نکل جانے کے لیے کہا، وہ تو پوری تیاری کے ساتھ ایمان کے گھر پہ ہی پہنچ جاتا ہے، میڈیا کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، اور میڈیا بھی تو اسی نے خریدا ہوا ہے کہ جب میں کہوں گا تب آپ نے ایمان کے خلاف ایسی ریکارڈنگز کرنی ہے کہ آپ اس کو رشوت خور اور بے ایمان آفیسر ثابت کر سکیں، اور یہ نیوز پورے چینلز پہ چل جانی چاہیے تاکہ پورے کے پورے ملک میں وہ اتنی بدنام ہو جائے کہ اس کی یہ نوکری جس کے اوپر وہ اتنا اکڑ رہی ہے یہ تو 2 سیکنڈوں میں ہی چلی جائے۔ پھر وہ پیسوں کا بھرا سوٹ کیس ایمان کے سامنے لے جا کے رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بتاؤ تمہیں خریدنے کی کیا قیمت ہے آخر۔ ایمان تو اسے اپنے گھر کے اندر دیکھتی ہے تو اسے بہت شدید غصہ آتا ہے اور وہ پھر سے گارڈز کو بلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن تیمور اسے پکڑ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ غلطی کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، میں میڈیا کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، پہلے تو صرف تمہیں اپنی فیملی میں بدنام کیا تھا اور دیکھو تم وہ بدنامی کبھی بھی ہٹا نہیں سکی، اب تمہیں پوری دنیا میں بدنام کر دوں گا، میرے ایک اشارے پہ سب چینلز والے یہاں پہنچ جائیں گے اور یہ پیسوں کا بھرا سوٹ کیس دیکھیں گے، ساری ریکارڈنگ ہوں گی اور کل کے نیوز چینلز پہ یہی خبر آ رہی ہوگی کہ اسسٹنٹ کمشنر ایمان صاحبہ نے تیمور سے رشوت لینے کی کوشش کی۔ ایمان روتے ہوئے تیمور سے پوچھتی ہے کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو تیمور اپنے دل کی بات زبان پہ لے آتا ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، آخر ایسا کیا تھا عہد میں جو تم اس کے پیچھے دیوانی ہو گئی اور مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، اس سے بہت زیادہ دولت مند ہوں میں۔ ایمان یہاں تیمور کو بتا دیتی ہے کہ مجھے عہد میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ میں بلال سے بہت جلد شادی کرنے والی ہوں۔ تیمور پہ تو ایک اور بم گرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نکمے بلال کے ساتھ شادی کرو گی، آخر ایسا کیا ہے اس میں، وہ تو تمہیں بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتا۔ اب ہو سکتا ہے کہ عین موقع پہ بلال بھی یہاں پہ پہنچ جائے کیونکہ وہ تو پہلے ہی تیمور کی نیت سے اچھی طرح سے واقف تھا کہ تیمور ایمان سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک پہنچ ہی جائے گا اور یقیناً اسے نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اب جب تیمور میڈیا کے سامنے ایمان کو بدنام کرانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً یہ بلال ہی ہوگا جو وہ پرانا بلینک چیک میڈیا کے سامنے دکھائے گا کہ یہ تیمور صاحب بہت دنوں سے ایمان میڈم کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ساری CCTV فوٹیج بھی یقیناً بلال نے محفوظ کر رکھی ہوگی تاکہ بلال کا حملہ کرتے ساتھ ہی وہ ایمان کو محفوظ کر سکے، اور وہی میڈیا جسے خرید کے تیمور یہاں ایمان کی بدنامی کے لیے لایا تھا وہ ریکارڈ کریں گے تیمور صاحب کی یہ ساری بدنامی۔ میڈیا کو تو صرف کچھ چٹخارے دار چاہیے، ایمان کا کریکٹر خراب کراتے کراتے تیمور صاحب اپنے جال میں خود ہی پھنس جائیں گے، اور یقیناً ایمان کو بھی محسوس ہو جائے گا کہ بلال جیسا سنسیئر آدمی جو اسے ہمیشہ سارے دشمنوں سے محفوظ رکھ سکے ایسا تو اسے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔